جنوبی پنجاب میں سیاسی پارا ہائی، ضمنی الیکشن کا دنگل کل سجنے کو تیار ہے۔ ایک قومی اور 322 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ این 185 ڈی جے خان، پی پی 73 سرگودا، پی پی 269 مظفر گڑھ اور پی پی 87 میاں والی میں الیکشن ٹکٹ ہولڈرز اور آزاد امیدوار میدان میں۔ جنوبی پنجاب کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن عملے کی زیر نگرانی انتخابی سامان کی ترسیل سامان متعلقہ ریٹرننگ افسران کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکاروں اور دیگر حکام کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ حلقہ پی پی 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن، بیلٹ پیپرز، بکس اسکرین، اسٹیشنری فراہم کی گئی۔ پریزیڈنٹ آفیسر کا کہنا تھا پولیس کی زیر نگرانی سامان منتقل کیا گیا۔ ضمنی الیکشن میں امن و امان برقرار رکھنے کا معاملہ، متعلقہ حلقوں میں آرٹیکل 220 اور 245 کے تحت فوج طلب کر لی گئی۔ ایک قومی اور 322 حلقوں میں فوج تعینات ہے۔ وزارت داخلہ کے احکامات پر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ پی پی 269 مظفر گڑھ میں الیکشن فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ 156 پولنگ اسٹیشنز کے لیے 1700 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ حلقے کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکٹر اور سب سیکٹرز انچارج کو ڈی پی او کی بریفنگ۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی کا راز برقرار ہے۔ رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 553 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور میں آلودگی کی شرح 189 پوائنٹ ریکارڈ کی گئی۔ ملتان ڈیرہ غازی خان کی فضا بھی آلودہ، سانس لینا محال ہے۔ آنکھ ناک گلے کے امراض عام ہونے لگے۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ قائمپور میں ایس او پیز کی خلاف ورزی، بھٹے بغیر زگزیگ ٹیکنالوجی اپلائی دھڑلے سے چلنے لگے۔ دھوئیں کے بادل، اگلتی چمنیوں کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ فضا آلودہ، امراض عام ہونے لگے۔ شہریوں نے اقدام کی اپیل کر دی۔ بہاولپور میں اسموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے۔ چکن مارکیٹ، سرائکی چوک میں سڑکوں کی دھلائی، کمشنر مسرت جبی کا دورہ، سڑکوں کی دھلائی کا معائنہ کیا۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بہاولپور کو آلودہ ترین شہروں میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اوگرا ہمارے خلاف کارروائیاں کیوں کر رہا ہے؟ بہاولپور میں ایل پی جی ڈیلرز کا ایکا جوابی وار کرتے ہوئے شہر میں ایل پی جی کی مصنوعی قلت ہے۔ فی کلو 201 کی بجائے 320 روپے تک پہنچ گئی۔ ڈیلرز نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ شہریوں کی دہائی۔ شہری اولیا میں متعدد پاک بنیادی سہولیات سے محروم۔ شاہ شمس پارک میں ٹریک اور جھیل کی حالت خراب ہے۔ مدنی اور جناح پارک میں صفائی اور مرمت کے مسائل ہیں۔ فنڈز کی کمی سے پارکس کی تزئین و آرائش سست روی کا شکار۔ ٹرینیں ٹائم کی پابندی سے آ رہی، اسٹیشنوں پر بیٹھنے سے مسافروں پر انتظار کی اذیت بھاری ہونے لگی۔ ملتان سے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی متعدد ٹرینیں لیٹ ہونے لگیں۔ بروقت منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ریلوے حکام سے شیڈول پر عمل درآمد کی اپیل۔ روئی کی قیمت میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بہاول نگر میں رواں سال روئی 25 سے 26 ہزار روپے من فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کے مطابق گزشتہ سال روئی 18 سے 20 ہزار روپے من تھی۔ نئی روئی خریدنا مشکل۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے آم کے باغ متاثر، رواں سال آم کے دام بڑھ سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ مینگو ریسرچ سینٹر ملتان ڈاکٹر عابد حمید کہتے ہیں 50,000 ایکڑ پر مشتمل آم کے باغات متاثر ہوئے، کم عمر پودے مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ سردی میں لنڈا بازار میں قیمتیں گرم، دکانوں پر گرم مال سج گیا۔ لودھرا کے لنڈا بازار میں ہر طرف جیکٹس، جرسیاں اور سویٹرز، مال تو آ گیا مگر ابھی تک کوئی خریدار نہیں آیا۔ لنڈا بازار میں قیمتوں سے صارفین پریشان ہیں۔ سردی آتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ، لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں خشک میوہ جات کی دکانیں سج گئیں۔ شہریوں کے مطابق ڈرائی فروٹ میں سردی میں بے حد پسند کیا جاتا ہے، زیادہ قیمتوں کے باعث خشک میوہ جات شہریوں کی پہنچ سے باہر۔
لیا میں محکمہ جنگلات انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، ماچو فارسٹ رینج میں 43 ایکڑ رقبہ ناجائز قابضین سے واگزار، بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے تجاوزات مسمار کر دی گئیں، پولیس اہلکار بھی ٹیموں کے ہمراہ تھے۔ وزیر زراعت اور سیکرٹری کا دورہ سرگودا ڈویژن عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اجلاس، گندم کی کاشت کا جائزہ لیا، بوائی حوصلہ افزا قرار دے دی گئی، تصدیق شدہ بیج کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت ہے۔ بہاولپور میں زیادہ گندم کی کاشت بارے 5واں اجلاس، کمشنر مسرت جبین نے گندم اگائی مہم کا جائزہ لیا، اجلاس کی صدارت کی، ڈپٹی کمشنرز کو 27 لاکھ ایکڑ رقبے کی گندم کی کاشت یقینی بنانے کی ہدایت ہے۔ کمشنر کا کہنا تھا بیج اور کھاد وافر مقدار میں موجود ہے۔ جامپور کے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم، ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق کا دورہ کوٹ پٹھن، کہا معاوضوں کی تقسیم کو شفاف اور تیز بنایا جا رہا ہے، انتظامیہ سیلاب متاثرین کو کھانا بھی فراہم کر رہی ہے۔ ملتان میں پاکستان واٹر آپریٹر نیٹ ورک کا سالانہ اجلاس، پنجاب بھر سے 14 اداروں کے سربراہان کی شرکت، بڑھتی آبادی کے پیش نظر انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا ناگزیر ہے، کمشنر عامر کریم خان کا اجلاس سے خطاب۔ دسویں تھلجی پریلی کا کامیاب انعقاد، کوٹدو میں تقریب، شیلڈز اسناد تقسیم کی گئیں، اعلیٰ کارکردگی کے حامل افسروں اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی گئی، مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر رومان خلیل تھے۔ پنجاب بھر میں اب انٹرنی ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے، بہاولپور میں بھرتی کا سلسلہ جاری ہے، 29 نومبر تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں، انٹرویوز 3 دسمبر کو ہوں گے، 4 دسمبر کو فائنل لسٹ لگے گی۔ کسانوں کا گنا فروخت نہ ہوا تو انہوں نے گڑ بنا لیا، گڑ سے تیار اشیاء خورنوش لذت میں چینی سے کہیں بہتر، کوٹدو غلہ منڈی میں گڑ کے ڈھیر، مختلف اقسام کا گڑ مختلف ریٹس پر دستیاب ہے، خرید و فروخت بھی جاری۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہم نصابی مقابلے، احمد پور شرقیہ میں تحصیل کی سطح پر نعت خوانی کا مقابلہ، طلبہ نے پرجوش انداز میں حصہ لیا، ڈی ای او ڈاکٹر آصف، تحصیل کمیٹی پیف کی صدر نے انعامات تقسیم کیے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین ملتان میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، خانے بال ڈی جے خان لیا سے طالبات شریک ہوئی، 30 سے زائد کمپنیوں کے اسٹالز، 250 سے زائد جابز کی آفر کی گئی، صدر خواتین چیمبر آف کامرس فرح ثاقب، صنعت کار خواجہ محمد سہیل طفیل کی خصوصی شرکت۔ BZU ملتان میں نقشہ پاکستان پینٹنگ مقابلے، طلبہ نے یونیورسٹی کی دیواروں کو ہی کینوس میں تبدیل کر دیا، رنگوں کا مہارت سے استعمال کرتے ہوئے شاہکار تخلیق، دورے کے لیے آنے والی شخصیات حیران، طلبہ کی محنت کو خوب سراہا۔ سرائکی بولنے والے آج ماں بولی کا قومی دن منا رہے ہیں، مقصد سرائکی کے تحفظ اور فروغ کا عزم کرنا ہے، سرائکی کلچر بھی منفرد پہچان کا حامل ہے۔